لیٹس میک سینس آف واٹس گوئنگ آن. سردار مسعود خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, سابق سفیر ہے. مسعود خان صاحب, سب سے پہلے تو یہ بتا دیں کہ آفٹر دا ٹاکس ور ڈن 21 گھنٹے بات چیت ہوتی رہی, دونوں سائڈس نے اپنی اسٹیٹمنٹ دی. ایران کے فارن منسٹر عراقچی کا کہنا ہے, وہ کہتے ہیں کہ فوکس جو ہے وہ شفٹ تب ہوا جب یو ایس نے اپنی فائنل اینڈ بیسٹ آفر دے دی, لیکن بیچ میں نیتن یاہو کی بھی کال آ رہی تھی کہ اور ایک موڈ بھی شفٹ ہو گیا. ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں یہ ٹاکس کس کے بیچ میں تھی, مطلب یہ یو ایس اور ایران کے بیچ میں ٹاکس تھیں اور ایک پارٹی, آف کورس اے ویری ریلیونٹ تھرڈ پارٹی, وہ بیچ میں آ کے کس طرح پوری سیٹنگ آف کر سکتے ہیں؟ ہاؤ کین اٹ بی سیبوٹاجڈ دیٹ وے؟ نہیں, امریکہ اس قابل تھا کہ یعنی اگر وہ چاہتا, یا صدر ٹرمپ کی طرف سے آخری ہدایت آئی ہوگی, اگر وہ چاہتا تو صدر ٹرمپ اگر چاہتے تو یہ ڈیل ہو سکتی تھی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا, جیسے کہ انہوں نے اپنی ٹویٹس میں یہ بھی بتایا ہے اور دونوں طرف سے یہ بات آئی ہے کہ ماحول خوشگوار تھا اور ان کے مذاکرات ہوئے, لیکن جو دو معاملات اڑ گئے, ایک تو اپنا ہرمز کا تھا اور دوسرا ان کے نیوکلیئر ڈیل کا تھا. تو یہ ڈیل بریکرز بنے. ابھی بھی ڈیل بریک نہیں ہوا ایک طریقے سے, یعنی پریشر جاری ہے دونوں طرف سے اور دونوں جو ہے کوئی کنسیشن دینے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن جیسا کہ آپ ابھی کہہ رہی تھیں کہ جو ٹاکس کے بعد, یہ اس قسم کی پازیٹیو سگنلنگ کے بعد, یعنی ٹھیک ہے ڈیل نہیں ہوئی وقتی طور پر, لیکن یہ نہیں ہوا تھا کہ بالکل ایک دوسرے سے قطع تعلق کر لیا یا کسی طریقے سے نے کہہ دیا کہ اب یہ سلسلہ ختم ہے, ہم جنگ کی طرف لوٹیں گے. ابھی جو ہے عارضی جنگ بندی جاری ہے, لیکن جو ٹرمپ کا بیان آیا ہے کہ آبنائے ہرموز کا وہ ایک قسم کا محاصرہ کریں گے, بلاکیڈ کریں, بحری بلاکیڈ کریں گے, تو اس سے کئی سوال اٹھ گئے ہیں کہ اس بلاکیڈ کا کیا مطلب ہے. یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ خارگ آئلینڈ جو ہے جہاں سے ایران اپنا 90% تیل برآمد کرتا ہے, اس کو بھی نشانہ بنائیں گے. تو اس سے پھر جنگ کے شعلے دوبارہ سے بھڑک سکتے ہیں. اور یہ ہے کہ دونوں اپنی اپنی لیوریج استعمال کر رہے ہیں, کیونکہ امریکہ سمجھتا ہے کہ اس نے ایران کو بہت نقصان پہنچایا اور مزید نقصان اٹھانے کے لیے, برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایران یہ سمجھتا ہے کہ آبنائے ہرمز اس کے لیے, امریکہ کے لیے اور ساری دنیا کے لیے بہت بڑی لیوریج بن گئی ہے. تو اس وجہ سے یہ ہے کہ امریکہ بھی مجبور ہوگا کہ کوئی انتہائی قدم نہ اٹھائے. اچھا, اگر وہ امریکہ جو ہے اسے بلاکیڈ کر رہا ہے تو اس کی وجہ سے کئی اور مسائل پیدا ہو جائیں گے. یعنی جو اس وقت معاشی بحران ہے بین الاقوامی سطح پہ, وہ مزید گہرا ہو جائے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ کچھ اس قسم کی اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ جو چائنیز جو بھی اب تک تیل خرید رہے تھے, کیونکہ ایران کے اوپر تو معاشی پابندیاں ہیں تیل بیچنے کے سلسلے میں, تو وہ دوسرے ملکوں کے فلیگز استعمال کرتا تھا. اور وہ انہوں نے یہ دھمکی دی, امریکہ نے مطلب دھمکی دلوائی جا رہی ہے کہ وہ ان کو بھی, ان جہازوں کو بھی یعنی کھلے سمندر میں انٹرسیپٹ کریں گے. اگر ایسا کرتے ہیں تو جنگ کے شعلے بھڑکنا شروع ہو جائیں گے. ایک کسی نے یہ قیاس آرائی بھی کی ہے کہ چین شاید یہ بھی فیصلہ کر لے کہ اسے کسی اور کا فلیگ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں, وہ اپنے فلیگ استعمال کرے گا آئل ٹینکرز پہ. تو اس وجہ سے یہ ہوگا کہ امریکہ کے لیے ان کو روکنا بڑا مشکل ہو جائے گا, کیونکہ پھر اس طریقے سے چین اور امریکہ کے درمیان براہ راست تصادم ہو جائے گا. اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ جلد ہی امریکہ کے صدر اور چین کے صدر, ان دونوں کی ایک ملاقات طے ہے مئی میں. تو اس سے پہلے جو ہے اس قسم کی کشیدگی دونوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگی. تو آپ کو مسعود صاحب کیا لگ رہا ہے کہ دیز آر جسٹ اسٹیٹمنٹس, بیکاز obviously دونوں سائڈوں نے, بٹ لیٹس ٹاک اباؤٹ ٹرمپ فرسٹ, they have to play to the people of their countries as well, اور it's a deeply unpopular war in America. تو لہٰذا یہ اسٹیٹمنٹس مطلب ان اسٹیٹمنٹ سے کیا ہوگا؟ ہم یہاں ٹاکس کی بات کر رہے ہیں, اور جس طرح آپ نے بڑا اچھی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ they left the country, they left Islam Abad on a much better note than when they had reached Islam Abad. دونوں سائڈوں سے یہی لگ رہا تھا کہ بڑے اچھے ماحول میں, اور largely except for these two sticking points ان کی بات چیت بڑی مثبت بھی رہی. So what does a statement like this mean? ایمٹی تھریٹ ہی اس کو پھر کہیں گے, مطلب یو ٹرنز کا تو ہمیں بڑی اچھی طرح پتہ ہے ٹرمپ کے, لیکن 7 بجے تک کی ڈیڈ لائن ہے آج ہمارا, اگر پاکستانی ٹائم دیکھا جائے. ہمیں ایکسپیکٹ کیا کرنا چاہیے؟ یہ تو ایک اور دفعہ ایک اور سائڈ پہ ایسکیلیشن کی باتیں پھر ہو رہی ہیں.
اسکلیشن ممکن ہے اس کی وجہ سے کہ امریکہ دباؤ ڈالنا چاہتا ہے. اصل میں جو ایرانی ڈیلیگیشن کی طرف سے جو بھی ان کے بیانات آئے ہیں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ نیگوشیٹ کرنے کے لیے نہیں آیا تھا, ایک فیت اکمپلی دینے کے لیے آیا تھا کہ یہ ہیں ہمارے مطالبات اور آپ ان کے اوپر دستخط کر دیں. تو ہاں, ٹیک اٹ اور لیو اٹ. تو وہ ایران کے لیے قابل قبول نہیں تھا. یہ دونوں اپنے طور پر سمجھتے ہیں کہ مضبوط پوزیشن میں امریکہ اس لیے کہ اس نے ایران میں بہت تباہی کی ہے, ان کی فضائیہ, ان کی بحریہ, اس کے علاوہ جو ان کا میسائل سیٹ اپ تھا یا جتنا بھی ان کے لانچرز تھے یا ایئر سٹرپس تھے یا کرٹیکل انفراسٹرکچر تھا. دوسری طرف ایران یہ سمجھتا ہے کہ دو بڑی فوجی طاقتیں, دنیا کی سب سے بڑی فوجی طاقت اور پھر جو ہے علاقے کی سب سے بڑی فوجی طاقت, انہوں نے اتنے حملے کیے, شدید اور مہلک حملے کیے, لیکن وہ برداشت کر رہا ہے, وہ سروائیو کر گیا ہے. اس کی قیادت کا کلا کما کر دیا گیا, جو اعلیٰ ترین قیادت تھی, وہ فوجی ہو یا سیاسی ہو یا مذہبی ہو, لیکن وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا رہا ہے. تو وہ سمجھتا ہے کہ یعنی جو جنگ کے بارے میں اندازے یہ ہیں کہ وہ ابھی بھی ان کے پاس جو ہے, یہ امریکن انٹیلیجنس ایجنسیز کہہ رہی ہیں کہ تمام تباہی کے باوجود ان کے پاس تقریباً 50% اثاثے ابھی موجود ہیں. دوسری طرف وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لہٰذا وہ 2 یا 3 یا 4 مہینے تک جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں. اور دوسری طرف یہ ہے کہ لیکن جو ان کو معاشی نقصان ہوا ہے, جو اس وقت جو عوام الناس میں بے چینی ہوگی یا جو ابتری ہوگی, وہ ایران کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. تو یہ دونوں پوزیشن جو ہیں, مطلب وہ سمجھتے ہیں کہ ہم پوزیشن آف اسٹرینتھ سے نیگوشیٹ کر رہے ہیں. لیکن آپ کا سوال یہ ہے کہ کیا یہ بیانات جو ہے اس ماحول کو خراب نہیں کریں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ خطرے کی بات یہ ہے کہ امریکہ باقاعدہ بلاکیڈ کر دے. جو اس قسم سے ملتا جلتا جو پہلا بلاکیڈ ہوا تھا وہ 1960s میں ہوا تھا, پریزیڈنٹ کینیڈی کے زمانے میں ہوا تھا, اور وہ کیوبا کا بلاکیڈ کیا تھا امریکہ نے جی. اور اس وقت ان کی ٹکر تھی روس کے ساتھ. روس کے ظاہر ہے وہاں کوئی اثاثے موجود تھے کیوبا میں. تو سر جنگ کی وہ سب سے بڑی جنگ تھی سوویت یونین اور امریکہ کے درمیان. اس وقت بھی جو سوویت یونین تھا بالآخر اس نے آنکھ جھپکی تھی اور واپس لوٹ گیا تھا تاکہ یہ ایک نیوکلیئر جنگ میں تبدیل نہ ہو جائے. سر وہ بھی اتنی زیادہ لمبی نہیں چلی تھی جو آج کل کے ماحول میں, مطلب 6 ہفتوں کی ایک جنگ چل جانا with the kind of weaponry that we have in this day and age, this is another level. مطلب یہ ابھی ٹاکس پہ نہ آتی بات تو یہ تو چلتی چلی جا رہی تھی. جی بالکل درست ہے, اور میں سمجھتا ہوں اس میں پاکستان کا کردار بہت کلیدی رہا ہے, قابل تعریف رہا ہے, اور ابھی بھی پاکستان کا کردار موجود ہے. میرا خیال ہے کہ پاکستان جو ہے پس پردہ کوشش کر رہا ہے. بے شک ایسا ہی ہے. مسعود صاحب یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ کے اوپینین میں لبنان کے حوالے سے جو ٹاکس ہونی ہیں اپیرنٹلی ان دی یو ایس ان واشنگٹن ڈی سی, ول دے گو اہیڈ, اور ان کا بھی ایک امپیکٹ ہونا چاہیے اصولاً آن دس وار؟ امریکہ کے پریشر کے تحت وزیر اعظم نتن یاہو نے وہ ٹاکس قبول کر لی ہیں, لیکن اس میں وہ مخلص نہیں ہیں, کیونکہ انہوں نے جو ہے پہلے تو جو لبنان کے صدر اور وزیر اعظم تھے وہ تو اس سلسلے میں بہت سنجیدہ تھے, اور انہوں نے امریکہ کا وسیلہ بھی استعمال کیا وزیر اعظم نتن یاہو کے اوپر دباؤ ڈالنے کے لیے. تو لیکن ادھر سے جو ہے وزیر اعظم نتن یاہو نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے ایک عجیب و غریب بات کہی ہے کہ ہم نیگوشیشن بھی کریں گے اور ساتھ ساتھ نارملائزیشن بھی کریں گے. نیگوشیشن کا مطلب ہے کہ ہم ان سے لبنان کے, ضروری نہیں کہ وزیر اعظم سے, بلکہ ہو سکتا ہے کہ ان کے دونوں سفراء لبنان کا سفیر اور اسرائیل کا سفیر وہاں مذاکرات کریں واشنگٹن میں. لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نارملائزیشن جو ہے ان کا دوسرا وہ یہ ہے کہ وہ حزب اللہ کے ٹھکانوں کے اوپر بمباری کرتے رہیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جنگ جاری رہے گی اور مذاکرات ہوگی. جو لبنان یہ کہہ رہا ہے کہ جنگ کی حالت میں مذاکرات نہیں ہو سکتے, اور جنگ کیا ہے, یعنی یہ محدود سی جنگ ہے, صرف اسرائیل کی طرف سے حملے ہو رہے ہیں, ان کے پاس چند راکٹس ہیں حزب اللہ کے, وہ داغتے رہتے ہیں, اسٹرائک کرتے رہتے ہیں, لیکن ان میں کوئی ایسا طاقت کا توازن موجود نہیں ہے
جبکہ جو پورے کا پورا لبنان ہے وہ اس وقت میدان جنگ بن چکا ہے. ایسا ہی ہے مسعود صاحب, یہ بھی دس از ویری ٹپیکل آف اسرائیل ایز ویل ٹو میک این آفر وچ ڈز ناٹ میک سینس کہ ہم بات بھی کر لیں گے لیکن یہاں ہم ان کو اٹیک بھی کر رہے ہوں گے, ڈویژن دے دیں گے بیچ میں, یعنی ہم وہ بھی کریں گے جو ہم کرنا چاہتے ہیں. Anyway, a lot remains to be seen. That's all the time we have. Masood Khan Saab, thank you for being here with us.